وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی جب وہ دھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرخ انگارہ آنکھوں میں جیسے خون سوار تھا۔ محراب کا شدت سے دھڑکتا دل یکلخت ساکت ہوا، تاہم زارون نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ بدذات، بدکردار، بے غیرت لڑکی، کہا تھا نا تم سے کہ تم صرف میری ہو، میری ضد، میری پسند، نہیں دستبردار ہو سکتا میں تم سے۔ کیا کیا نہیں کیا تمہارے حصول کے لیے میں نے، اور تم ہو کہ پھر بھی نقب لگانے پر تلی ہو۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ محراب چلانے لگی، چھوڑو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کرتی رہو نفرت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنک کر کہتے ہوئے وہ اسے بازو سے کھینچتا بیڈ روم سے باہر لے آیا تھا۔ تم جیسی عورت پر اعتبار کا مطلب ہے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا۔ اب جب تک میں تمہارا کہیں بندوبست نہیں کر دیتا، مرو یہیں پر۔ چھوٹے سے اسٹور میں اسے بند کرتے ہوئے وہ جنونی ہو رہا تھا۔ محراب کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ چھوٹا سا تاریک اسٹور جس میں کاٹھ کباڑ کے علاوہ اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارون اسے اسٹور میں بند کرنے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر آیا، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور درد سے تڑپتے عباد کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا تھا۔ میں چاہتا تو ایک ہی گولی میں تمہارا کام تمام کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس بڑھاپے میں اپنے سگے چچا کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھنا کہ اگلی بار محراب تک پہنچنے کی تمہاری غلطی میں آسانی سے معاف کر دوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ شاباش، دور رہنا اب محراب سے۔ جھک کر کہتا وہ اسے زہر لگا تھا، مگر تکلیف اتنی تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جسم سے خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر غنود کی طاری ہو رہی تھی۔ زارون اسے پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ قریبی ہسپتال میں اپنے ایک دوست کے توسط سے اس کے بڑے بھائی کے سامنے کھڑا تھا جو سرجن تھا۔ عامر بھائی، فوراً آپریشن کا بندوبست کریں، کزن ہے میرا، 3 گولیاں لگی ہیں اس کے جسم میں، خون تیزی سے بہہ رہا ہے، مگر خون کی فکر نہ کریں، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، جتنی چاہیں اسے بوتلیں دیں، مگر اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے پلیز۔ اس کا دوست چونکہ پہلے ہی اپنے بھائی سے بات کر چکا تھا، لہٰذا بنا پولیس کو ملوث کیے عباد کے فوری آپریشن کا بندوبست ہو گیا تھا۔ عباد کے جسم میں 3 گولیاں پیوست تھیں، ایک دائیں ٹانگ میں، ایک بائیں کندھے اور تیسری پیٹ میں۔ زارون نے اسے ہسپتال پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ سردار عبداللطیف اور حویلی کے دیگر افراد تک جس وقت یہ خبر پہنچی اس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ زارون کو وہاں موجود دیکھ کر سردار عبداللطیف کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ خون جیسے ان کی رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ اسے گھورتے ہوئے انہوں نے سوال کیا تھا، جبکہ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، مگر بے فکر رہیے، زندہ بچ جائے گا۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکال کر خون کی بوتلیں لگا دی ہیں۔ اسے گولیاں مارنے کی ہمت کس نے کی ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے اس سے مسئلہ ہوگا وہی ہمت کرے گا۔ تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو زارون۔ نہیں، نہیں چاچا جان۔ حد پار کرتا تو اس وقت حویلی میں چچی جان کی چیخیں گونج رہی ہوتی اور آپ کے کندھے ٹوٹ گئے ہوتے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فی الحال اسے اپنی عزت کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی سزا دی ہے۔ دوبارہ اگر اس نے ایسی جرت کی تو نہ آپ کو یہاں سے ڈاکٹر کے پاس آنے کی زحمت کرنی پڑے گی اور نہ مجھے آپ کو اس کے متعلق کوئی خبر دینے کی۔ یاد رکھیے گا یہ۔ وہ ان سے خائف ہونے کی بجائے نہایت دیدہ دلیری سے دھمکی دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سردار عبداللطیف بس مٹھیاں بھینچتے رہ گئے۔ تنگ و تاریک سٹور میں چیخ چیخ کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زارون اسے وہاں قید کرنے کے بعد گویا اس سے غافل ہو چکا تھا۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی نمودار ہو رہی تھی، تبھی اس کے کانوں نے پینسل ہیل کی ٹک ٹک سنی۔ نیم مردہ وجود میں گویا دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جواب میں کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ہلکی سی کلک سے دروازہ کھل گیا تھا۔
سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پرسوں اس نے روتے ہوئے ایمبولینس کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے شاید اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرانی بھانپ لی تھی، تبھی اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرا نام آئرہ ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ کل رات سے آپ کے لیے بہت خوف زدہ ہوں۔ بہت خونی منظر دیکھا آپ کے گھر کے باہر۔ ایک روز کسی مرد کو آپ کا بازو گھسیٹ کر یہاں لاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پوری رات آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں سکی میں۔ اس نے وہاں اپنی موجودگی کی وضاحت پیش کی۔ محراب نے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے وہ مرد جو آپ کو گھسیٹ کر یہاں لا رہا تھا؟ محراب نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ وہ شوہر ہے میرا۔ اوہ، مجھے اندازہ تھا، شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے زبردستی شادی کی ہے کیا؟ ہاں۔ پڑھی لکھی ہو؟ جی۔ کتنا پڑھی ہو؟ میں نے گریجویشن کی ہے پرائیویٹ۔ اور آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اجازت نہیں ملی۔ کس سے اجازت نہیں ملی؟ شوہر سے؟ نہیں، بڑے تایا سے۔ اور انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ محراب ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بہت لمبی کہانی ہے یہ، کبھی فرصت میں سناؤں گی۔ اس وقت تو آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے میری مدد کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں کل رات میں بہت ٹینس تھی، اسی لیے سڑک پر ٹہل رہی تھی۔ تبھی اچانک میں نے آپ کے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکتے اور اس میں سے ایک ہینڈسم سے مرد کو باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے اس گھر سے نکلتے ایک دوسرے مرد کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے گاڑی سے پسٹل نکال لیا اور یکے بعد دیگرے اسے 3 گولیاں مار دی۔ بعد میں اسی غصے کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، مانو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی مجھ میں۔ پھر وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا اور گاڑی لے کر یہاں سے چلا گیا۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی ہوں کہ جانے آپ کس حال میں ہوں گی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر صبح ہوتے ہی میں خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکی۔ اپنی وہاں موجودگی کی مکمل وضاحت دیتے ہوئے اس نے محراب کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں، ٹھیک ہوں۔ میں یہیں رہتی ہوں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کسی بھی وقت بلا جھجک مجھ سے مدد طلب کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت شکریہ۔ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ اور غائب دماغ تھی کہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آئرہ نے بھی شاید یہ بات محسوس کر لی تھی، تبھی اسے بنا مزید کریدے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی محراب پر پھر سے خوف غلبہ پانا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا ہوگا؟ عباد زندہ ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال کسی زہریلے ناگ کی طرح بار بار اس کے اعصاب کو ڈس رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، وہ وہیں اسی پوزیشن میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ زارون ہسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تمہیں میں رات سٹور میں بند کر کے گیا تھا، تم باہر کیسے نکلی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ محراب اس بار بے خوف رہی۔ اب بچا بھی کیا تھا باقی؟ نہ عزت نہ محبت۔ عباد کہاں ہے؟ اس کے سوال نے اسے مزید تپا دیا۔ تبھی اسے گھورتے ہوئے بولا، وہ جہاں بھی ہو تمہیں اس سے مطلب ہے، محبت ہے وہ میری۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس نے کہا۔ جواب میں وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ اچھا، اسی لیے میری چھوٹی سی پلاننگ پر بنا کچھ سوچے سمجھے طلاق دے ماری اس نے تمہارے منہ پر۔ شٹ اپ، شٹ اپ کی بچی، آخری بار وارن کر رہا ہوں تمہیں۔ زندگی کی آخری سانس میرے سوا کسی کے ساتھ نہیں لے سکو گی، اور نہ ہی میں تمہاری زبان سے کسی اور مرد کا نام سنوں، ورنہ اتنا برا کروں گا تمہارے ساتھ کہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا تم نے۔ اسے گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے گویا اس نے دھمکی دی تھی۔ محراب کی آنکھوں میں وحشت دیکھی گئی۔ چلو اب کھانا پکاؤ، بھوک لگی ہے مجھے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے 2 بوتلیں خون کی نکلوائی ہیں جسم سے۔ چلو شاباش، جلدی کرو، تب تک نہا کر آتا ہوں میں۔ کچھ ہی لمحے میں وہ دھوپ سے چھاؤں بن گیا تھا۔ اس بار اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ محراب ٹوٹے اعصاب کے ساتھ شکست خوردہ سی کچن میں داخل ہوئی۔ وہ نہا کر آیا تو وہ کچن کی ٹیبل پر بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔
واہ کیا بات ہے، ابھی تک پیاز ہی کاٹ رہی ہو؟ میں سمجھا کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہوگا۔ وہ نہانے میں اچھی خاصی دیر لگاتا تھا، تبھی غصہ ہوا۔ محراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، روٹی پکا کر رکھ دی ہے اور سالن میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ پیاز سلاد کے لیے کاٹ رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو پھر کھانا لگاؤ ٹیبل پر، مجھے پھر کہیں جانا بھی ہے۔ کچی پیاز اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے اس نے نیا حکم جاری کیا۔ محراب نے پیاز وہیں چھوڑ کر ڈش میں سالن نکالا اور ہاٹ پاٹ میں روٹیاں ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا۔ سلاد تقریباً تیار تھی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی نکال لی۔ آ جاؤ تم بھی کھا لو، پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد ڈونگے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مرچیں لگائیں، مگر وہ خاموش رہی۔ کب تک سوگ مناؤ گی اس فضول سے انسان کا؟ مرا نہیں ہے ابھی، وہ بچ گیا ہے، بے فکر رہو اور سکون سے کھانا کھاؤ۔ اس کی خاموشی نے اسے زچ کیا، مگر محراب کھڑی رہی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے؟ تب بھی کھانا کھاؤ، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ جب ضد پر آ جاتا تو اس کے لیے پیچھے ہٹنا اتنا آسان نہیں رہتا تھا۔ محراب نے ایک نظر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زارون اب اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ جانتا ہوں میں، بہت خواب دیکھے ہوں گے تم نے عباد کے ساتھ زندگی گزارنے کے، مگر وہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے۔ اتنا کمزور انسان، اس کو تم اپنا شریک سفر بنانا چاہتی تھی۔ شریک سفر وہ ہونا چاہیے جو مضبوط ہو تاکہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ مجھے سارا زمانہ کہتا رہا کہ تم بد کردار ہو، پھر بھی میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ بھروسہ کرتا ہوں تم پر، اور مضبوط انسان بھی ہوں۔ پلیٹ میں کھانا نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے گویا اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ محراب پھر بھی خاموش رہی۔ یہ جو سامنے والی بلڈنگ میں لڑکی ہے، اس سے بھی زیادہ میل ملاپ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے یا میں جلدی گھر نہ آ سکوں تب مدد لے سکتی ہو۔ وہ شخص جیسے اس گھر میں ہونے والی ہر آہٹ سے واقف تھا۔ محراب کہاں جانتی تھی کہ مین گیٹ سے لے کر اس کے بیڈ روم تک اس نے CCTV کیمرہ لگایا تھا تاکہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ تبھی سامنے والی لڑکی کے ذکر پر چونک اٹھی تھی۔ زارون اس کی حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں تمہاری ہر حرکت کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ بہرحال کھانا اچھا بنا لیتی ہو تم، ماننا پڑے گا۔ ایک پتے کی بات بتاؤں تمہیں، جو کسی ریاست کو فتح کرنا جانتا ہے نا، اسے اس ریاست کی حفاظت کرنی بھی آتی ہے۔ پہلی بار وہ اتنا بول رہا تھا۔ شاید کل رات میں وحشت کا اس نے جو مظاہرہ کیا تھا، اس کا مداوع کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش تھی یہ۔ وہ اب بھی خاموش بیٹھی رہی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں اب، کھانا کھا لینا اچھی طرح، رات میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ ڈائننگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے پیشگی اطلاع دی۔ پھر چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ محراب اس کے جاتے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ دل تھا کہ بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ عباد کے بارے میں سوچ سوچ کر اس نے اپنے اعصاب تھکا لیے تھے۔ نہ پاس کوئی فون تھا، نہ موبائل فون، کیسے اس کے بارے میں پتہ کرتی؟ کس سے پوچھتی وہ کہ وہ کس حال میں ہے؟ گزرتا ایک ایک لمحہ جیسے اس کے لیے پلِ صراط ثابت ہو رہا تھا۔ زارون نے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر کس حال میں ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ دن اسی اضطراب کی کیفیت میں کٹ گیا۔ شام ڈھلی، پھر رات آ گئی۔ زارون نے کہا تھا وہ جلدی آ جائے گا۔ اسی اطمینان میں جانے کب بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں جو منظر دکھائی دیا، اس نے بے ساختہ اسے ٹھٹک کر وہیں فریز ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ زارون گھر آ چکا تھا، مگر اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ غزالہ نامی وہ لڑکی بھی تھی جس نے مدرسے میں اس کا اعتماد جیت کر دوستی کے نام پر چھرا گھونپا تھا اس کی پیٹھ میں۔ نظر کے بالکل سامنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور زارون اسے چائے بنا کر پیش کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے بڑھی اور بنا زارون کی موجودگی کا خیال کیے کسی چیل کی طرح جھپٹ کر اس نے اس کا بازو جکڑ لیا تھا۔ مکار، جادوگرنی، تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ شرم نہیں آتی رات کے اس پہر بے حیاؤں کی طرح کسی کے گھر کا رخ کرتے ہوئے؟
وہ چلائی تھی۔ غزالہ نے اس کے رد عمل پر قدرے حیران ہو کر زارون کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ اسے بھی یہاں رکھا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کرو محراب، زارون نے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلائی۔ شرم نہیں آتی تمہیں آدھی رات کو یوں کسی کے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کے گھر میں نقب لگاتے ہوئے؟ دوسری عورت بھی بھلا کون؟ جس کی پیٹھ میں اعتماد کا جھرا گھونپ کر تم نے اس کو ساری دنیا کی نظروں میں گنہگار کر دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے تمہارے اس عیاش عاشق نے میری بے گناہ معصوم بہن کی بے رحم موت کا پلان بنایا۔ صرف تمہاری وجہ سے میرے پاک دامن پر تہمت لگی۔ اس کے باوجود کتنی ڈھٹائی اور بے حیائی سے تم پھر میرے سامنے چلی آئیں۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر؟ نہیں ہے۔ اس کے چلانے پر آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اس نے نہایت سکون سے اسے جواب دیا۔ اپنی غلطی کی تصحیح کر لو۔ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نا تمہارے، صرف عاشق نہیں ہے میرا، شوہر بھی ہے۔ باقاعدہ نکاح کیا ہوا ہے ہم نے، سمجھ آئی تمہیں؟ تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی جانے میں کیسی شرم ہوگی مجھے؟ ہاں؟ کوئی پہاڑ تھا جو اس وقت محراب کے سر پر ٹوٹا تھا۔ پھٹی پٹی سی بے یقین نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا چکرا کر رہ گئی۔ تبھی زارون نے اسے کہا، تم جاؤ کمرے میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ کیا بات کرو گے اب تم مجھ سے؟ زارون کی بات نے گویا اسے تپا دیا تھا۔ تبھی وہ چلائی تھی، تمہارا اس لڑکی کے ساتھ جائز رشتہ تھا تو بتا دیتے نا سب کو، وہ توڑ دیتی منگنی، ہٹ جاتی تم لوگوں کے راستے سے۔ اسے بے خبر رکھ کر حویلی کے سرداروں سے اپنی اصلیت چھپا کر تم سمجھتے ہو بڑی بہادری کا کام کیا ہے تم نے۔ افسوس ہے تمہاری مردانگی پر۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس وقت محراب کا چلانا اسے غصہ دلا گیا۔ اور دفع ہو جاؤ کمرے میں۔ بجائے غزالہ کو کچھ کہنے کے اس نے محراب کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ فی الوقت تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم چپ کر کے سو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کر سکو۔ یہی کرنا تھا تو میری زندگی برباد کیوں کی؟ کیوں میرے اور عباد کے راستے جدا کیے؟ تم کتنا گرو گے زارون، کتنا گرو گے تم؟ وہ رو پڑی تھی۔ زارون لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ نکاح تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے بعد کیا ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ تمہارے عاشق عباد صاحب نے میرے بابا اور بھائیوں کو میرے سارے پرانے کارناموں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خود کو اپنے بابا اور بھائیوں کی نظر میں معتبر رکھنے کے لیے مجبوراً یہ نکاح کیا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بابا اور بھائیوں کی نظروں میں اپنی پارسائی ثابت کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے بابا کو کھو دیا۔ جو زخم اس وقت میرے دل پر لگا ہے نا، اس کی تکلیف تم نہیں جان سکتی محراب۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ رہو، خواہ مخواہ چیخ چیخ کر اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، سمجھ گئیں؟ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اسے اپنے کسی عمل کی وضاحت دی تھی۔ محراب گال پونچھ کر رخ پھیر گئی۔ تم جیو یا مرو میری بلا سے، جہنم میں جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئی۔ زارون بمشکل غصہ کنٹرول کرتا کمرے سے نکل آیا۔ چلو۔ لاؤنج میں غزالہ کے مقابل آتے ہی اس نے حکم صادر کیا تو وہ چونک اٹھی۔ کہاں؟ تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں، اور کہاں؟ مگر کیوں؟ تم نے کہا تھا کہ تم آج رات میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں کہا تھا، مگر اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ زارون بس چپ۔ تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے تنبیہ کی تو غزالہ اپنے گال پیٹ کر رہ گئی۔ کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے اچانک تمہیں؟ بالکل اجنبی ہو جاتے ہو تم۔ بمشکل بھاگ کر وہ اس کے تیز قدموں کا ساتھ دے پائی تھی۔ زارون نے چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ غزالہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی تو اس نے فوراً گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ تبھی اپنی توجہ سامنے روڈ پر مرکوز رکھتے ہوئے وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم سے نکاح میں نے صرف اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے مجبوری میں کیا، تاکہ اپنے بابا اور بھائیوں کے سامنے نکاح نامہ پیش کر کے معتبر رہ سکوں، انہیں یقین دلا سکوں کہ میرا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اس نکاح کو کسی گولڈ میڈل کی طرح گلے میں لٹکا کر سارے زمانے کو میری منکوحہ ہونے کا اشتہار مت لگاتی پھرنا۔ محراب کو بتا دیا؟ کافی ہے۔ کسی اور کو اگر اس راز کے بارے میں آگاہ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اسی لمحے اسی پل یہ تعلق توڑ دوں گا، اور میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو تم۔ ہاں بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر تم بھی یہ جان لو کہ میں کوئی کلنک کا ٹیکا نہیں ہوں جسے ماتھے پر سجانے سے خوف آ رہا ہے تمہیں۔ اسے شاید اس کی بات بری لگی تھی، تبھی وہ غصے سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ جب تک اس نکاح کو خفیہ رکھو گی تب تک کلنک کا ٹیکا نہیں بنو گی،
کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان میں کسی بھی باہر کی لڑکی سے نکاح کا مطلب ہے اپنی برادری اور اس کی روایات سے انحراف کرنا۔ بابا جان زندہ ہوتے تو اور بات تھی، اب میری وہ حیثیت نہیں رہی، اب میں اپنی کسی بھی غلطی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر غزالہ نے سنی انسنی کر کے بات ہوا میں اڑا دی۔ اسے اس لمحے زارون عبدالرحیم پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اپنی بات سے پھر گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ غزالہ کو اس نے اس کے گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ نیند اس وقت آنا چونکہ ممکن نہیں تھا لہٰذا وضو کر کے پہلے اس نے نماز پڑھی، پھر بنا محراب کی نیند خراب کیے وہیں لاؤنج پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ محراب پھٹی شریانوں کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتی کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اسے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کا سر پہ دے مارے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، مگر پھر بھی وہ صبر کے گھونٹ پیتی نظر انداز کر کے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ زارون کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز پر کھلی تھی۔ محراب کو کچن میں دیکھ کر اس نے مزید سونے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ محراب اپنے لیے چائے کپ میں انڈیل کر ابھی پلٹ ہی رہی تھی جب وہ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اس کے سامنے آ گیا۔ واہ، تمہیں کیسے پتا چلا اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی مجھے؟ نہایت جٹائی سے کپ اس نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا تو محراب دل میں لا کر رہ گئی۔ یہ میری چائے ہے اور میں نے اپنے لیے بنائی ہے، وہ اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولی جب زارون نے کپ سے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کپ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ سوری، میں سمجھا شاید چائے میرے لیے بنائی ہے تم نے۔ اسے چڑھانے کے میں بہت مزہ آتا تھا۔ محراب کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے کچا چبا جائے۔ ویسے میں تو سمجھتا تھا تم کھانا بھی اچھا بناتی ہو مگر ابھی پتہ چلا تم تو چائے بھی بہت اچھی بناتی ہو۔ وہ شخص اتنا بے حس تھا کہ اس وقت اسے اس کے احساسات اور جذبات کی بھی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے بس سی پلٹ کر وہ اپنے لیے دوبارہ چائے بنانے لگی۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل سے کرسی نکال کر وہیں بیٹھ گیا۔ کیا پکا رہی ہو آج کھانے میں؟ تمہارا سر۔ چائے کا ڈبہ غصے سے پٹکتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ مسکرانے لگا۔ ہاں، میرا سر کھانے کی بہت شوقین ہو تم۔ نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس بار وہ مزید ضبط نہ کر سکی۔ زارون کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ جانتا ہوں میں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہو تو جاؤ پھر یہاں سے، خوش رہو، میرے اعصاب پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بات کا اتنا غرور اور گھمنڈ ہے تمہیں؟ مت بھولو کہ تمہیں ذلت کی موت سے بچایا ہے میں نے۔ اس کے اندر خون نے اسے اس سے زیادہ برداشت کی اجازت نہیں دی، تبھی اٹھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑا تو محراب کی چیخ نکل گئی۔ ذلت کی موت میں دھکیلنے والے بھی تم ہی تھے زارون۔ وہ چلائی تو زارون کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کون جانتا تھا یہ؟ اس وقت اگر میں اپنے بابا کو نہ روکتا تو اس وقت اندھیری قبر میں پڑی چیخیں مار رہی ہوتی تم، اپنی بہن کی طرح۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا کر رہی ہوں میں؟ تمہارا گھر کسی قبر سے کم ہے کیا میرے لیے؟ زارون نے نفرت سے اسے پرے دھکیلا۔ جہنم میں جاؤ تم۔ کرسی کو زبردست ٹھوکر رسید کرتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ محراب نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے آنسو خشک کیے۔ زندگی اس کے لیے آسان پہلے بھی نہیں تھی اور اب تو اور مشکل ہو گئی تھی۔ عباد کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ سردار عبداللطیف کی آنکھوں میں گویا قہر کا طوفان برپا تھا۔ زارون کی وجہ سے ایک تو ان کے بیٹے کی زندگی پہلے ہی برباد ہو گئی تھی، اوپر سے اس لڑکے کی حرکتوں نے ان کے بڑے بھائی کی زندگی بھی چھین لی تھی۔ وہ ابھی ان صدمات سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے اس لڑکے نے ان کے اکلوتے لختے جگر کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ کامیاب آپریشن کے باوجود ڈاکٹر اس کی صرف زندگی بچا پائے تھے، اسے معذوری سے نہیں بچا پائے۔ اس کی وہ ٹانگ جس میں گولی لگی تھی ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ کوئی اس لمحے ان کے دل سے پوچھتا اس پر کیا بیت رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زارون کو سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیتے۔ گویا سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں نے اپنے بھائی کی اس حرکت پہ ان سے معافی مانگ لی تھی، مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ بدلے اور انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑکتی سارے احساسات مسمار کر رہی تھی۔ اوپر سے زارون کو اپنی اس سفاکانہ حرکت پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، الٹا وہ ان پر احسان جتا رہا تھا کہ اس نے ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی۔ اب وہ اپنے قبیلے اور علاقے کے سرپرست اور سردار تھے، اب انہیں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے زارون کو سبق سکھانا تھا۔
عباد ہسپتال سے گھر آ گیا تھا مگر اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ جب سے اسے اپنی معذوری کا پتہ چلا تھا وہ سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے چپ چاپ لیٹا رہتا تھا۔ سردار صاحب اور ان کی بیگم نے بہت کوشش کی اسے حوصلہ دلانے کی مگر اس کی چپ ٹوٹنے کا نام بھی نہ لیتی۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ان کی اکلوتی بیٹی فروا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی۔ نایاب اور محراب کے ساتھ ساتھ سردار عبداللطیف کی فیملی بھی اس کی غلط حرکات سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی، اور اس سنگین صورتحال کا احساس زارون کے بڑے دونوں بھائیوں کو تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یقینی طور پر سردار عبداللطیف اب زارون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تبھی انہوں نے اپنے بھائی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی۔ حویلی میں اس کا داخلہ سختی سے بند تھا۔ ان دونوں نے اسے پرزور الفاظ میں تلقین کی تھی کہ وہ چند روز تک گھر سے بالکل باہر نہ نکلے سوائے کسی بہت ضروری کام کے، جب تک کہ وہ ارجنٹ بنیاد پر اس کی اور محراب کی بیرون ملک روانگی کا بندوبست نہیں کر دیتے۔ زارون نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی ہدایت پر عمل کرے گا، مگر حقیقت میں اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ واپس گھر آیا۔ محراب کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ گاڑی سے نکل کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ میرے بھی 2 سوٹ دھونے والے رکھے ہیں، وہ بھی دھو دو۔ وہ غصے میں آ گئی۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی؟ پھر کیا لگتی ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ اس وقت بالکل بھی اس کے منہ لگنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زارون نے اس کے جواب پر اپنی فل بازو کے کف موڑ کر ہاتھ پانی میں ڈال دی اور بولا، چلو میں بھی تمہاری مدد کرواتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے اس بات کی، بس کر دو یار، ساری عمر کیا یوں ہی لڑتی رہو گی؟ اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پانی کے چند قطرے اس کی طرف اچھالے تھے۔ محراب تنگ ہو کر اٹھ گئی۔ تم دھو لو پہلے اپنے کپڑے، میں بعد میں دھو لوں گی۔ اکیلے کام کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے محراب۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تنگ آ کے بولی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ اچھی لگتی ہو مجھے، کتنی بار بتاؤں یہ میں تمہیں؟ تمہیں تو ہر راہ چلتی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ کون سی راہ چلتی لڑکی دیکھ لی ہے تم نے میرے ساتھ؟ ایک دم وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اپنے دھیان میں تیز تیز چلتی محراب چھٹک کر رکنے کے باوجود اسے ٹکرائی۔ غزالہ اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیاں جن کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو تم۔ اچھا، تمہیں وہ راہ چلتی لگتی ہے؟ کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اسی لیے مر مٹے ہو تم اس پر؟ کیوں، تم جیلس ہو رہی ہو؟ اس میں ایسا ہے ہی کیا کہ میں اسے جلوں گی؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ اس میں ایسا کیا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ زارون، تم اور وہ بھی۔ اور تم؟ وہ کہاں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا تھا۔ محراب تپ گئی۔ میں دنیا میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ تو زیادتی ہے یار، تمہارے بغیر میں اکیلا بھاڑ میں کیا کروں گا؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کی سائڈ سے نکل کر وہ کچن میں چلی آئی۔ زارون بھی پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ چلو پھر پیچھے ہٹو، میں خود بنا لیتا ہوں۔ اس کا مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ محراب کچن سے بھی نکل آئی۔ اس کا دھیان عباد میں تھا کہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایسے ہی زارون کی اٹکیلیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ محراب نے خود کو کمرے میں بند کر کے کمرہ لاک کر لیا تھا۔ اس کا دل اس لمحے ٹوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، لہٰذا بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر نیچے قالین پر بیٹھی وہ چپ چاپ روتی رہی۔ نایاب کے لیے، عباد کے لیے، اپنی بے بس مجبور ماں کے لیے، اپنی بے بس بے رنگ زندگی کے لیے۔ زارون کے ابراڈ جانے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ اپنے طور پر زارون کے بھائی سب خفیہ رکھ رہے تھے مگر پھر بھی سردار عبداللطیف کو خبر ہو ہی گئی۔ حویلی میں ان کے وفاداروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ زارون کے لیے وہ ایسی سزا تجویز کرنا چاہتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی وہ اسے سزا بھی دے دیں اور ان پر الزام بھی نہ آئے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے ان کے بھائی کو دنیا سے گئے۔ ابھی اگر وہ سب کے سامنے یتیم بھتیجے کو نقصان پہنچاتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی سرداری چلی جاتی۔ علاقے اور قبیلے کے سردار ان کی حرکت پر ان سے ناراض ہو کر بائیکاٹ کر لیتے، لہٰذا انہیں جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ زارون اس روز غزالہ کے ساتھ مارکیٹ آیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ شاپنگ کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو ابراڈ جانے سے پہلے اسے خوش کر دے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اور غزالہ اس وقت بوتیک میں کپڑے دیکھ رہے تھے۔
جب سائڈ سے ایک لڑکے نے غزالہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا بوسہ لے لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ غزالہ کو سمجھ ہی نہ آ سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ زارون اتنا بغیرت نہیں تھا کہ اسے سلامت جانے دیتا۔ بھاگنے کی کوشش کرتے لڑکے کو اس نے پیچھے کالر سے پکڑ کر اس کے منہ پر مکہ رسید کیا تھا۔ اتنے میں دو اور لڑکے قریب سے نکل آئے۔ وہاں بوتیک میں کسی کو بھی اصل معاملے کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آخر کیا بات ہوئی ہے، البتہ سب یہ ضرور جانتے تھے کہ لڑائی زارون نے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی صلح صفائی کی کوشش کرتا، زارون نے پسٹل نکال لی۔ پسٹل دیکھ کر سب سائڈ پہ ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے چالاکی سے قابو کر کے اس کی گرفت سے پسٹل نکال لی، اور اس سے پہلے کہ زارون اسے دیکھتا، غزالہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لڑکے نے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر یکے بعد دیگرے کئی فائر زارون کی ٹانگوں پر کھول دیے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکا۔ لڑکے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے۔ اس وقت وہاں اتنا شور اور افراتفری مچ گئی تھی کہ ان کے بارے میں جاننے کا کسی کو ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ غزالہ چیخیں مارتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا اور کسی نے سردار عبداللطیف کو کال ملائی تھی۔ مبارک ہو سردار صاحب، آپ کا کام آپ کی ہدایت کے عین مطابق ہو گیا ہے۔ سردار عبداللطیف نے کال سنی اور پھر اپنے کارندے کو شاباش دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔